محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، السلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کی ہدیہ اجلال نچھاور پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر حق بولنے کی اور آپ سب کو حق سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی عادت کے مطابق نعت پاک کی 2 مصرع پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے۔ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ماہ سیام کا مہینہ اپنے دامن میں بے شمار رحمت اور برکت لیے تشریف لایا ہے۔ آج وہ خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور انسان اپنے دل کو رب کی رحمت سے روشن کرتا ہے، جگمگا دیتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ صاحب، یہ مہینہ ملنے کے بعد بھی انسان کی صحت بھی اچھی ہے، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت بھی عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے رب تبارک و تعالیٰ انسان کو تندرستی عطا کرتا ہے، لیکن ہم یہ ڈر سے نہیں رکھتے کہ روزہ رکھنے سے کہیں کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہم بیمار نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سحری کے وقت یہ کھا لو پیاس نہیں لگے گی، سحری کے وقت یہ ٹوٹ کے آزما لو بھوک نہیں لگے گی۔ عزیزان گرامی وقار، بھوک کی احساس نہ ہو
प्यास का एहसास ना हो, रोजा रख रहे हैं आप, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, वो रोजा कैसे? भूख की एहसास और प्यास का एहसास जब होगा तो पता चलेगा कि दुनिया में कुछ लोग अभी भी हैं जो प्यासे हैं, भूखे हैं। रोजा तो ये है, लेकिन मैसेज आते रहते हैं तरह तरह के, ये चोट के आजमा लो, ये नुस्खा आजमा लो, सहरी के बाद ये खा लो, ये पी लो, तो प्यास की शिद्दत नहीं होगी, भूख नहीं लगेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब असर का वक्त होता है, 5 साढ़े 5 का वक्त होता है, जो आजमाइश का वक्त होता है, जब होंठ सूखा हुआ होता है, प्यास की बहुत शिद्दत बढ़ जाती है, भूख की तड़प भी है और इंसान निढाल हो चुका है, कमजोरी महसूस करता है अपने आप में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उस वक्त तुम जब रोजा रहते हो और तुम्हारे मुंह से जो बू निकलती है वो रब को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा है। ये भी तो देखें कि जब इंसान रोजा रहता है, ये रमजान का महीना है, और रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है साहब, कि 12 घंटे 14 घंटे आप भूखे प्यासे रह रहे हैं, ये रोजा नहीं, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजा रखने के साथ साथ तुम झूठ और बुरी बातों से, बुरे काम करने से रुक जाओ, ये मुकम्मल रोजा है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि परहेजगार बन जाओ। लेकिन हम भूखे प्यासे भी रह रहे हैं, लेकिन इसमें मजा और जो माह सियाम का जो नूर है वो हमारे अंदर क्यों नहीं आता, और हम अपने आप को इत्मीनान और चैन और सुकून महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह यह है साहब कि भूखे प्यासे जो हम रह रहे हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक रहते, जिन चीजों से खुदाए कदीर और जब्बार ने हमें रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाते, तो वाकई कि माह सियाम का नूर हमारे सीने में जरूर आता और हमारा दिल अल्लाह की रहमत से जरूर जगमगा उठता। लेकिन रोजा है, लेकिन फिर भी झूठ भी बोल रहे हैं, रोजा है लोगों की गिबत भी कर रहे हैं, रोजे से हैं फ्रॉड भी कर रहे हैं, रोजा रखे हुए हैं, लेकिन आप जो है अपने कान से किसी की बुराई और गिबत भी सुन रहे हैं। ये कैसा रोजा? प्यारे आका ने तो फरमाया कि बुराई से, झूठ बोलने से, हर चीज से रुक जाओ। अब एक नुक्ता में अर्ज करूं, जब इंसान रोजा रहता है और जो 5 वक्त का नमाजी है वो जब कुल्ली भी करते हैं, वजू करते हैं, तो बहुत एहतियात से कुल्ली करते हैं कि एक कतरा भी पानी हलक के नीचे ना चले जाए। और रोजा जब इंसान रहता है तो जो जायज चीज है, पानी हलाल है, आप पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बेमौसमी आपके घर में रब तबारक व तआला ने इनाम इकराम से नवाजा है, सब होने के बावजूद भी आप रुके हुए हैं इसलिए कि मेरे रब की मर्जी नहीं है, रब की रजा नहीं है, मैं रोजे से हूं, इसलिए पानी जायज है लेकिन पी नहीं सकता। तरह तरह के खाना बने हुए हैं, तरह तरह के अशिया मौजूद है घर के अंदर, लेकिन उसे खा नहीं सकता इसलिए कि अभी रोजा से हूं। तो जब रोजे के हालत में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जायज चीजों से भी उस वक्त तक के लिए रुक जाओ और रोक दिया गया, तो फिर जो हराम है 12 महीनों में झूठ बोलना ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। किसी की गिबत करना, चुगली करना, हसद रखना, अना और तकब्बुर, इन सब चीजों से फिर ये चीज कैसे जायज हो सकता है? और जब जो इंसान हर हाल में और हमेशा ये कोशिश करता है, ये तौफीक होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, कि रोजा रखने वालों के लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत नहीं है साहब, ये तो नीयत की बात होती है। वरना बहुत से ताकत वाले और जिसको रब ने तंदुरुस्ती अता किया है उसे भी आप देख लीजिए, ऐसे कई लोग आपको मिलते रहेंगे इस दुनिया के अंदर, इस पूरे जमीन पर, कि ना रखने वाले तो फकत वो तरह तरह के बहाना बनाते हैं, शुगर है, कभी कुछ बहाना बनाते हैं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया, मैं जवानों से मुखातिब हूँ
کہ جوانوں یا تو نکاح کرو یا تو روزہ رکھو. یہ تو روزہ رکھنے کے دن ہے، طرح طرح کے بہانہ نہ بنائے، کیونکہ روزہ نہ رکھنے کے جو نقصان اور جو اس کے عذاب ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ماہ سیام کا ایک فرض روزہ کو چھوڑ دیتا ہے بلا عذر، تو وہ سال بھر اس روزے کے بھرپائی میں اگر پورے سال روزہ رکھے تب بھی اس ماہ سیام کا جو روزہ ہے اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو فضیلتیں ہیں، اس میں جو عظمت ہے، اور روزہ رکھنے سے جو اللہ کی رحمتیں ہمارے دل میں اترتی ہے، اس سے وہ انسان پورے سال بھی روزہ رکھے تو اس کا بھرپائی نہیں کر سکتا، وہ نقصان کی برابری نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی اس ماہ سیام کے ہم سب کو ادب و احترام کرنے کے اور پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خدائے قدیر و جبار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ یہ سیب، یہ کیلے، یہ انگور، یہ بادام، یہ اخروٹ، یہ سب یہ تو تیرے لیے، یہ تو میرے بندے تمہارے لیے ہے، لیکن تم میرے اور میرے حبیب کے لیے. یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کے ہر شے تمہارے لیے. میں نے جانور پیدا کیے تمہاری وفا کے لیے، میں نے کھیت میں سر و سبزہ اگائے تمہاری غذا کے لیے، لیکن اے بندے تم میرے اور میرے رسول کے لیے، تم دنیا دار کے لیے نہیں، فقط میرے لیے ہو. لیکن اگر تم میرے نہ ہوئے تو پھر بگڑے گا اور جائے گا میرا کچھ نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں. آج لوگوں کے چہرے پہ جو اداسیاں ہیں، آج جو غم کے نشان ہیں لوگوں کے پیشانی پہ، آج جو دکھ اور مصیبت اور ہر جگہ جو پریشان حال اپنے آپ کو مجبور اور لاچار سمجھ رہے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، اپنا مقام اور مرتبہ کو تو سمجھے. وجہ کیا ہے؟ رب کے در سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے دور ہونے کی وجہ سے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، ہم اس سے دور ہو گئے. آج بھی وقت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنے دامن میں بہت ہی عظمت اور برکت لیے تشریف لایا ہے. صاحب اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کیجیے، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ بس ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے. یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد آپ دعا کو پڑھا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ کھانا، یہ چیزیں، جو بھی شے ہے، ہم نے کب کہا کہ یہ ہمیں چاہیے؟ تم کھانا تو رب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ تمہارے کھانے کے، نہ تمہارے دولت کے، نہ تمہارے وہ بنگلوں اور فلائٹ کے محتاج ہیں. یہ سب تو لے لے میرے بندے، لیکن تو صرف میرے اور میرے رسول کے لیے. آج لیکن ہم خوش فہمیوں کا شکار ہیں. ہم خوش فہمی میں اس طرح سے کھو گئے ہیں کہ صرف اور صرف رمضان کا جب مہینہ آتا ہے صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ مسجدوں میں دیکھیے ہجومیں ہیں، اور مسجدوں کے دائرے کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی اور جگہ ہوتا ہے تو اسے صاف ستھرا کر کے کہ یہاں نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ہو جاتی ہے پھر لوگ اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز تم پر فرض کیے گئے ہیں. رمضان میں جس طرح سے فرض ہے باقی 11 مہینے معاف تھوڑی ہے، باقی دنوں میں بھی تو فرض ہے. آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے صاحب بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو. ٹھنڈ کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، وضو کرنے میں دشواری، دقت اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وضو نہیں کر سکتے میرے بندے، رب کہتا ہے نہ کر، حضور فرماتے ہیں نہ کر، لیکن تیمم مٹی سے تو کر سکتے ہو، تیمم کر، لیکن اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں. تو اس لیے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو صاف کیجیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کرے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجیے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی ہر شے تو تمہارے لیے ہے،
لیکن تم میرے اور میرے رسول کے لیے ہو۔ نبی شریف میں حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں مفتیاں کرام، علماء کرام اور قرا، ثنا خان سب موجود تھے۔ جب مرضی ہوتا وہ محفل کو جو ہے لگا لیا کرتا۔ اس کے دربار میں ایک بہروپیہ، وہ بہروپیہ جو تھا، تو بہروپیہ جو ہے ہمیشہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کو غمگین نہ ہونے دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہمیشہ طرح طرح کے بہروپ اپنا کر کے آتا، لیکن بادشاہ ہمیشہ ہر وقت پہچان دیتا۔ پھر وہ بہروپیہ سوچا کہ میں تو ہر دن میرا کام ہے بادشاہ کو ہنسانا، خوش رکھنا، لیکن جب بھی بادشاہ کے سامنے آتا ہوں اپنے روپ کو بدل کر کے بادشاہ ہمیشہ پہچان لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے دربار سے نکال دے، کیونکہ مجھے بادشاہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ خوش کر دے، لیکن میں وہ کام سر انجام نہیں دے رہا ہوں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر میرا جان معاف کر دیں گے تو میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ بول، کیا بات ہے؟ وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک موقع دے دیجیے، کیونکہ آپ نے جو مجھے رکھا ہے میں ہمیشہ اپنی روپ کو چینج کر کے آتا ہوں، بہروپیہ شکل و صورت بنا کے آتا ہوں، ہمیشہ آپ پہچان لیتے ہو، لیکن ایک موقع صرف دے دو۔ بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک موقع ہے، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ بادشاہ کی زبان ہے، تو جو مانگے گا وہ عطا کروں گا، اور وہ نہیں بلکہ بادشاہت مانگے گا تو بادشاہت بھی عطا کروں گا۔ بہروپیہ جاتا ہے، جو گاؤں کے اندر جو آنے والا ایک مین راستہ تھا، اس راستے پہ جا کر کے پہلے اس نے اپنے لباس کو، جبہ اور پگڑی کو، امامہ کو باندھا، اور باندھنے کے بعد چہرے پہ داڑھی لگایا، اور پھر جو ہے شکل میں جو ہے کچھ طرح طرح کے نشانات بنائے تاکہ بادشاہ پہچان نہ سکے، اور وہ روڈ راستے پہ جا کر کے بیٹھ گیا اور کہتا کیا ہے، آنکھوں کو بند کرتے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک لوگ آئے، وہ دیکھے، یہ دیکھے یہ کون بابا ہے، یہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس طرح سے کھو گیا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی دیکھا کہ اس کے زبان پہ، لب پہ صدائیں ہیں اور یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تیسرا آیا، اس نے بھی دیکھا، اب اس طرح سے پورے شہر میں، پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہونے لگا، یہ واقعی اللہ والا بندہ ہے، کہ اب لوگ جو ہے اپنی امانتیں لے کر کے، کوئی خربوزہ لے کر کے آ رہا ہے، کوئی تربوز لے کر کے آ رہا ہے، کوئی انگور لے کر کے آ رہا ہے، طرح طرح کے نعمتیں لا کر کے اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، لیکن اسے تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، لوگ 2-3 دن کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سامان تو یہی ہے۔ تو واقعی یہ اللہ والا انسان ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اسے دنیا کی لالچ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اس طرح سے مشغول ہے، اس طرح معروف ہے کہ اسے ہوش بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بادشاہ تک گئی، اور بادشاہ کو جب پتا چلا تو اپنے 2-3 وزیر کو اس نے بھیجا کہ جاؤ، سچ میں یہ کوئی بہروپیہ تو نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے، یا کوئی بہروپیہ ہے، چیک کر کے آؤ۔ جب اس نے بھیجے بادشاہ نے اپنے وزیر کو، 2-3 وزیر جب چیک کیا، 2-3 دن تک دیکھے، دیکھنے کے بعد جا کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، واقعی وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ والا ہے۔ بادشاہ جب جانے کا یہ کیا کہ مجھے آج جانا ہے، بادشاہ کی شہزادی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جان، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے فلاں جگہ پہ ایک بابا آیا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ بادشاہ کہتے جانا تو مجھے تھا، ٹھیک ہے تم ہو کر آؤ، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا۔ وہ جب شہزادی جاتی ہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ والے بابا سے کہا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی آئی ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھی ہے، لیکن انہیں تو کچھ ضرورت نہیں، وہ ان سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ وہ شہزادی کہتی ہے کہ اللہ والے میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ بہروپیہ دعا جب کرتے ہیں، جب وہ شہزادی جانے لگتی ہے اٹھ کر کے، تو قدموں میں اللہ والے کے بے شمار نعمتیں، دولتیں اور سونے اور چاندی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ لے کر کے جا، یہ پتھروں کی مجھے ضرورت نہیں، یہ تمہیں ضرورت ہوگا، ہمیں یہ ضرورت نہیں پتھروں کی،
یہ سونے چاندی تمہارے لیے کچھ ہوں گے، میرے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ اور شہزادی سوچتی کہ واقعی یہ کوئی اللہ والا ہے۔ جب وہ چاہتی ہے اپنے بادشاہ کو، اپنے والد کو جب کہتی ہے، بادشاہ سلامت اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ وزیر اور نوکروں کے ساتھ آتا ہے اور قدموں میں بیٹھ جاتا ہے بہروپیہ کا۔ بادشاہ نے آیا لیکن پہچانا نہیں، وہ تو عقیدت سے آیا تھا کہ کوئی اللہ والا، اور وہ اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والا تھا، محبت کرتا تھا عالم علماء سے، وہ تو بس عقیدت میں آیا ہے۔ آنے کے بعد بادشاہ سے بہروپیہ بات نہیں کر رہا ہے، آنکھ بند ہے، لب پہ اللہ 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 اللہ، بس رب تبارک و تعالیٰ کی نام کو رٹ رہا ہے، نام لے رہا ہے، اور ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں یہ پہچان نہ لے، اگر پہچان لے تو میرا سر کو غصے میں آ کر کے یہ قلم نہ کر دے، اتروا نہ دے میرے جسم سے۔ جب وہ بادشاہ نہیں پہچانا تو اٹھ کر کے کچھ وہ بھی نعمتوں کو رکھ کر کے جب جانے لگا تو یہ بہروپیہ جو ہو بہو حلیہ اللہ والوں کی طرح کر کے بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم سونے چاندی رکھے ہو یہ تو پتھر ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے قیمتی ہوگا، تمہارے لیے ہیرا یا جواہرات ہوں گے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ واقعی یہ تو کوئی اللہ والا ہی ہے۔ جب وہ واپس جانے لگتا ہے وہ بہروپیہ اٹھ کر کے بادشاہ کے قدموں میں جا گرتا ہے اور پیر پکڑ کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر جان معاف ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا دار ہوں، تم اللہ والے ہو، چھوڑو یہ کیا کر رہے ہو، مجھے اور مزید گناہ میں ڈال رہے ہو، تم تو اللہ والے ہو، میں دنیا دار ہوں۔ تو کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت۔ پھر وہ پیر چھڑا کے جب بھاگنے لگا واپس جا کے پکڑتا ہے اور پھر اپنے چہرے سے جو ہے داڑھی کو نکالتا ہے، امامہ کو اتارتا ہے اور اپنا لباس اتارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تو آپ ہی کا وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں رہتا تھا، آج مجھے آپ نے نہیں پہچانا۔ بادشاہ کہتا ہے واقعی تجھے میں نے تو کیا سارا شہر نہیں پہچانا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ واقعی تو نے مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بادشاہ کی زبان ہے، میں نے کہا تھا تو دولت مانگے گا دولت دوں گا، بادشاہت مانگے گا بادشاہت دوں گا۔ وہ بہروپیہ کہتا ہے، رو کر کے زارو قطار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سارا کچھ مل گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو یہ دھوکہ یا بہروپیہ، یہ جو عادت تھی، یہ جو تمہارا کام تھا، یہ تو صرف کچھ پانے کے لیے کرتا تھا۔ وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کرتا تھا لیکن مجھے سارا کچھ مل گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے وہ کیسے؟ بہروپیہ کہتا ہے کہ صرف میں نے ناٹک کیا تھا، دل میں اللہ والا نہیں ہوں، دل میرا ابھی صاف نہیں ہوا ہے، اس کی طرف نہیں لوٹا ہے، صرف میں نے لباس کو اپنا چینج کیا تھا، اپنے چہرے پہ داڑھی کو لگایا تھا، صرف اس کا ہونے والا بندوں میں شمار ہونے کے لیے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے میں نے یہ رنگ اور روپ اختیار کیا تھا۔ تو رب نے دیکھے نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ نہیں نوازا ہے کہ بادشاہ وقت کو میرے قدم میں لا کر کے بیٹھا دیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ اگر میں اس کا ہو جاؤں تو وہ کیا کچھ نہیں عطا کرے گا، تو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا، ابھی تو میں ہوا نہیں ہوں، جب دل سے اس کا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ کیا کم ہے کہ بادشاہ وقت کو میرے قدم میں لا کے بیٹھا دیا، صرف میں نے ناٹک کیا، بہروپیہ جو میری عادت تھی اس کو میں نے اجاگر کیا اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، جب اس کا ہو جاؤں تو آج بھی وقت ہے صاحب، اگر اس کا ہو جائے تو رب کیا کچھ نہیں عطا کرے گا، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہم سے کچھ لیے بغیر ہماری نمازوں کی اس کو کوئی چاہت نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسے کیا چیز کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ادب و احترام کیجیے اور اپنے مقام کو، اپنی وقار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس نازل ہوا، وہ 23 سال میں ضرورت کے حساب سے، جب حضور علیہ السلام مکہ پاک میں تھے تو قرآن مقدس مکہ شریف میں نازل ہوا، جب حضور مدینہ پاک میں آئے تو مدینہ پاک میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں پورا توریت نازل کیا اور عطا کر دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو شان محمدی اور امت محمدیہ کی جو شان اور جو شوکت ہے، جو تعریف ہے، جب توریت کو کھولتا ہے تو پڑھتا ہے کہ آخری امت ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جو نیکیوں کا صرف ارادہ کرے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا، اللہ حکم دے گا کہ نیکیاں لکھ دو۔ اب جب نیکی مزید انسان کر لے گا، کرنے کے بعد اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کا ثواب، اس کا اجر و ثواب، اس کے نیت اور خلوص الہیت پر جس طرح کی نیت تھی اتنا اجر و ثواب لکھ دو۔ لیکن وہی امت محمدیہ کے بارے میں جب موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھنے کا حکم رب نہیں دیتا، گناہ کر بھی لیتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ابھی رکو، میرا بندہ گناہ کیا ہے، کہیں میری بارگاہ میں آ کے توبہ نہ کر لے، مجھ سے معافی نہ مانگ لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ سنا تو کہتے ہیں یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ یہ تو میرے پیارے حبیب، میرے محبوب، یہ احمد کی امت ہے، آسمانوں پہ نام پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت میں آگے پڑھتے ہیں کہ آخری امت محمدی کے بارے میں جو آخر میں آئیں گے ان کا شان اور شوکت یہ ہوگا کہ پورے روئے زمین کو مسجد بنا دی جائے گی، پورے روئے زمین پر وہ جہاں چاہے اپنے گھر میں چاہے وہاں بھی رب کو یاد کر سکتا ہے، کہیں بھی چاہے پورے روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے باقی لوگوں کے لیے ایک خاص اور مختصر جگہ ہوا کرتا تھا، وہ عبادت گاہ میں ہی جا کر کے عبادت کر سکتے تھے، لیکن ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے اور حضور علیہ السلام کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امتی میں پیدا کیا، اس لیے ہمیشہ شکر ادا کیا کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں اے موسیٰ یہ میرے احمد کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر میری امت نہیں بنا سکتا تو پھر ایسا کر کہ اس امت میں مجھے پیدا کر دے، اپنے آپ میں فخر محسوس کرے جس نبی کی امت ہونے میں وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ اپنے وقار کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ امت کا تو یہ شان ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک امت محمدی کا فرد، ایک انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے، جب وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جب سچی توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو وہ ہاتھ کسی چیز پہ لگا لے تو رب اس چیز کو سونا بنا دیتا ہے، مٹی پہ ہاتھ رکھ دے تو مٹی سونا ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔